بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم کا پورا نام امیر عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ وہ طائف کے شہر میں 75 ہجری 694 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام قاسم تھا اور وہ بصرہ کے گورنر تھے۔ ابھی محمد بچپنے میں ہی تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے۔ معاشی حالات بہتر نہ ہونے کے باعث وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے تھے۔ لڑکپن کی عمر سے ہی وہ دمشق کی فوج میں ملازم ہو گئے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کیے گئے۔ آپ مشرق صوبوں کے گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ صرف 14 سال کی عمر میں ہی فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ترقی کر گئے تھے۔ وہ ایک ذہین، منتظم اور مدبر جنرل تھے۔ ان کے اندر فطرتی طور پر پھرتی اور جوشیلا فن تھا۔ وہ پیدائشی قائدانہ صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین عربی شاعر، محب وطن، سیاستدان اور اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ ان کی ذہانت اور خود اعتمادی کے باعث صرف 17 سال کی عمر میں ہی وہ ایک عظیم جرنیل بن چکے تھے۔ وہ ایک عظیم عرب فاتح تھے۔ ولید اول کے دور میں جب حجاج بن یوسف کو مشرقی صوبوں کا گورنر بنایا گیا تو اس وقت حجاج کی فوج کارروائیوں کے نتیجے میں کچھ لوگ باغی ہو کر سندھ میں آ کر پناہ گزین ہو گئے۔ راجہ داہر جو اس وقت سندھ کا حکمران تھا، اس نے حجاج کے باغیوں کی واپسی کے مطالبے کے باوجود انہیں اپنے پاس پناہ گزین رکھا۔ حجاج بن یوسف نے پے در پے سندھ پر فوجی حملے کروائے لیکن صورتحال قابو میں نہ آئی۔ پھر اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی کمان میں ایک فوج بھیجی۔ محمد بن قاسم نے سراج کے راستے سے سندھ کی جانب چڑھائی کی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی دفعہ ہندوستان تک پہنچنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سیستان کو فتح کر کے مکران یعنی موجودہ بلوچستان تک آ گئے اور انہوں نے سندھ کا بھی ایک حصہ فتح کر لیا تھا، لیکن یہ علاقہ بنجر اور سیم زدہ تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ 8ویں صدی کے آغاز میں سندھ پر حملہ کرنے کے پیچھے کئی عوامل کار فرما تھے۔ مثلاً ایران کی مہم کے دوران میں سندھ کے حکمرانوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے فوجی دستے بھیجے تھے۔ حجاج بن یوسف سے بغاوت کرنے والے کچھ لوگ سندھ میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور ایک بڑی اور فوری وجہ یہ تھی کہ سندھ کی ایک بندرگاہ دیبل پر سندھ کے قزاقوں نے مسلمانوں کے ایک بحری بیڑے کو لوٹ لیا جو کہ 8 جہازوں پر مشتمل تھا۔ اس بحری بیڑے میں کچھ عرب مسلمانوں کی بیٹیاں اور ان کے اموال تھے اور یہ سب کچھ خلیفہ کے پاس آ رہا تھا کہ دیبل کی بندرگاہ پر قزاقوں نے اسے لوٹ لیا اور عورتوں اور مردوں کو قید کر لیا گیا۔ چنانچہ اب کی بار حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی کمان میں فوج بھیجی۔ وہ سب سے پہلے مکران پہنچا۔ یہاں کے گورنر نے اس کی بھرپور فوجی مدد کی۔ چنانچہ اب اس کی فوج میں غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہو گئی۔ یہ لوگ سندھ کی حکومت، جغرافیہ اور راجہ داہر کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو 6000 فوجی سپاہی جن کے ساتھ جنگ کا سامان وافر تھا بھیجے۔ اس فوج میں گھوڑے، اونٹ اور ان کے علاوہ جدید آلات حرب میں 5 منجنیقیں بھی شامل تھیں۔ منجنیق کے ذریعے دشمن کے قلعوں پر بھاری پتھر بآسانی برسائے جا سکتے تھے۔ سب سے بڑی منجنیق کا نام عرس تھا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم اپنی افواج کے ساتھ دیبل پہنچا۔
یہاں برہمنوں اور راجپوتوں کا شدید پہرا تھا۔ مسلمان فوج اور دیبل کے محافظوں کے درمیان گمسان کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر محمد بن قاسم نے نیرون، جسے اب حیدرآباد کہا جاتا ہے، کا رخ کیا۔ اس کے بعد سہون اور پھر سیسام کی طرف چلا۔ اس کے بعد اسے راوار میں نہ صرف ہندو راجاؤں بلکہ راجہ داہر سے بھی مقابلہ کرنا پڑا، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ راوار کی عظیم فتح کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کی طرف بڑھا، پھر ملتان اور ملتان سے سکہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح راجہ داہر کی پوری سلطنت مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئی، اور 716 عیسوی میں محمد بن قاسم نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ملتان کے بعد محمد بن قاسم نے دیپال پور، جو کہ دریا کے کنارے ایک بڑا قلعہ تھا، کو بھی فتح کر لیا۔ پھر یہاں سے کنوج کی سرحد کو پہنچ گیا۔ یہاں کے شہزادوں اور راناؤں نے اسلام کی اطاعت قبول کر کے خراج و محصول ادا کرنا قبول کر لیا۔ ملتان میں محمد بن قاسم کو بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا، جس میں بے پناہ مال و دولت کے علاوہ سونا شامل تھا۔ یہ سب مال و متاع اس نے دیبل کی بندرگاہ کے ذریعے عراق روانہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فتوحات کے دوران عظیم اسلامی روایات پر عمل کیا۔ لشکر اسلام نے ہندوؤں کے مندروں اور عبادت گاہوں کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچایا۔ وہ لوگ جنہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی تھی، ان کے علاقوں کو تباہ نہ کیا اور نہ ہی لوگوں کو قتل کیا۔ اس رواداری کے باعث کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ حجاج بن یوسف کے فرمان کے مطابق محصول اور ٹیکس دینے والے لوگوں کو حق زندگی دیا گیا۔ مسلم حاکموں نے سندھ کے نظام کو نہ بدلا اور لوگوں کو ان کے اعلیٰ عہدوں پر برقرار رکھا، بلکہ انہی کے تجربات سے اور اثر رسوخ سے فائدہ اٹھایا۔ ٹیکس اور جزیہ پر برہمن افسروں کو مقرر کیا۔ سندھ کی برہمن ہندو حکمران عوام سے دلچسپی اور ہمدردی کا کوئی جذبہ نہ رکھتے تھے۔ اسی باعث مقامی لوگوں نے اور چھوٹی ذاتوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے مقرر کردہ حاکموں اور گورنروں نے اپنے علاقوں میں مساجد اور اس کی آمدنی کے ذرائع بھی پیدا کیے۔ عدالتیں قائم کی گئیں اور قاضی مقرر کیے گئے۔ محمد بن قاسم کے اکثر سپاہیوں نے سندھ میں شادیاں کر لیں اور برسوں تک ہندو اور عرب مسلمان سندھ میں دوستانہ انداز اور امن کے ساتھ رہتے رہے۔ نئے دین اور ثقافت نے اس جگہ ایک نئی تہذیب کو رواج دیا۔ محمد بن قاسم ابھی دیگر فتوحات جاری رکھنا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کے درمیان جھگڑا تھا، اور اسی مخالفت کی وجہ سے اس نے حجاج کے مقرر کردہ تمام گورنروں کو عہدوں سے ہٹا دیا اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ محمد بن قاسم بھی ان قیدیوں میں سے ایک تھا۔ محمد بن قاسم اسی قید کے دوران انتقال فرما گئے، جبکہ ابھی ان کی عمر صرف 22 سال ہی تھی۔ سندھ باب الاسلام میں یہ خبر انتہائی دکھ اور رنج کا باعث بنی۔ اس کے حسن سلوک سے متاثر عوام زار و قطار روئے۔ سندھ کی تاریخ میں محمد بن قاسم کی شخصیت ہمیشہ روشن مینار کی طرح جگمگاتی رہی۔